کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کے اوپر بڑی اچھی ہیئرنگ کی ہے. کل دیکھیں جو جنید اکبر صاحب کی کمیٹی ہے اس نے بتایا کہ کون کون سب سے زیادہ ہے. جہانگیر ترین صاحب کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ شوگر جو ہے وہ امپورٹ کی ہے. مطلب یہ سب چیزیں لسٹ پہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں تنقید کرتے تھے شہباز شریف صاحب, اب وہی الفاظ ان کے اوپر خود دہرائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں بات ہے عوام کو تو انہوں نے سبق سکھا دیا ہے نا. بات ہے کہ اب وہ سپلڈ ملک پہ رونے والی بات ہے. ہم کہیں کہ جی آگے سے نہیں ہوگا. بات ہے عوام کی جیبوں سے یہ پیسہ تو چلا گیا. 1 روپے چینی بڑھنے کے پیچھے 2 ارب روپیہ کس نے بنایا ہے؟ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ ان پہ کوئی ہاتھ ڈالنے والا ہے؟ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی پلان نہیں. دیکھیں جب کارٹلائزیشن کر دیں گے, ٹھیک ہے, مفتاح بھائی نے ابھی بات کی سیمنٹ سیکٹر کی, دیکھیں یہ پروڈکشن روکتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. آج سیمنٹ کے پلانٹ آدھی بھی کیپیسٹی پہ کام نہیں کر رہے, کوئی انہیں چیک اینڈ بیلنس کرنے والا ہے؟ پرائس اوپر سے اوپر جا رہی ہے. چینی کی کیوں منوپلی ہے؟ کیوں عام بندوں کو اجازت نہیں یا چھوٹے یونٹ لگ جائیں؟ آپ نے منوپلائز کیا ہے. ایک ایک کہنے کو شوگر مل ہے مگر وہ جائنٹس ہیں, ایک ایک کے اندر کتنی بڑی بڑی برسوں سے پاکستان کی جڑوں میں یہ مافیاز جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. خاص کر کے یہ تو ہر دوسرے سال میں یہ بحران آ جاتا ہے. سر بات ہے دیکھیں گنے کی فصل اگر کسان سے لی جاتی ہے تو اس کو جس طرح سے یہ پیسے دیتے ہیں رلا کے دیتے ہیں. وہ اپنی سی ڈی آرز لے کے روتے ہیں کہ ہمیں وصولی ہو جائے. سال پیمنٹ نہیں ملتی. پھر گنے کے آپ کاشتکار سے پوچھیں, وہ لے کے جاتا ہے مل کے پاس, وہ کہتے ہیں جی یہ نان ویرائٹی ہے. بھائی نان ویرائٹی آپ پہلے اسے بتا دو, اس کو استحصال کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں نہیں کٹوتی ہوگی. ایک ایک گاڑی کے پیچھے جو ہے نا 20 من 50 من تو کٹوتی ہو جاتی ہے. ایک طرف کی وہ کہانی ہے. مگر جب بیچنے پہ آئیں اپنی منمانی, اپنے ریٹس, اپنے معاملات. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کی ایکسیس ایوانوں تک ہے. کل جو پی ایس سی میں اور اس میں ساری جماعتوں کے لوگ شامل ہیں, یہ بھی آپ تسلیم کر رہے ہیں نا کہ ساری جماعتوں کے اب ہے ہی نہیں نا. پاس میں جو تھا اس کی بھی انکوائری کرا لیں. مگر آج کے دن میں بتا دیں ہمارے میں کون شوگر مل کا بیٹھا ہوا ہے. بات ہے آپ نے تو خالی پی ایس سی میں نام دیکھے نا مل کے, جو پیچھے بینیفیشریز ہیں, جو شیئر ہولڈرز ہیں, سارے نام پبلک کریں تاکہ اس عوام کو پتہ چلے کہ ان کا استحصال کون کر رہا ہے. تو لیکن اس میں جو اپوزیشن کا معاملہ ہے, مطلب آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا ایشو ہے. مجھے تو نظر نہیں آیا کہ کوئی پریس کانفرنس آپ کی جماعت نے کی ہو یا دوسری جماعتوں نے کی ہو کہ یہ اتنا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا ہے. عوام کے لیے کوئی آواز, کوئی سیاسی جماعت اس وقت عوام کی آواز نہیں بن رہی ان کے مسائل کے حوالے سے. دیکھیں اگر پارلیمان سے آپ آواز اٹھا لیں, جب ایکنک میں یہ معاملہ ضرور کہوں گی اور عوام پاکستان نہیں, میں آپ کی بات کر رہی ہوں. اس کی یہ پرائس بھی پے کر رہے ہیں. انہوں نے آواز اٹھائی ہے تو کل سے ان کی کردار کشی بھی شروع ہو گئی. اگر جہاں تک ہمارا معاملہ ہے, دیکھیں جب ایکنک یہ فیصلہ کرنے جا رہی تھی تب بھی ہمارے ممبر پارلیمنٹ نے پارلیمان میں یہ آواز اٹھائی تھی مگر کسی نے اس پہ کان نہیں دھرا. بات ہے ایشوز اٹھتے ہیں مگر جب ادھر جو اتنی بڑی آپ کی جماعت ہے, آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ کہاں سے بات کا بتنگڑ بنانے کا فن جانتا ہے, اور اس مسئلے کے اوپر کوئی آواز نہیں. یہ تو کرمنل ایکٹ ہوا ہے. بات ہے کیوں نہیں اس میں نیب ایکٹیو ہوتی؟ نیب دوسری چیزوں پہ تو ایکٹیو ہو جائے گی, نظر آئے گا. جہاں عام ٹوسٹنگ کرنی ہے, کسی سے پارٹی چینج کرانی ہے, تب تو ایکٹیو ہو جائے گی. اس پہ کیوں نہیں کرتے؟ آج ریکوری کریں, پچھلے 5 سال کے اعداد و شمار نکالیں, کتنا انہوں نے جی ایس ٹی ایویڈ کی ہے, ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کس نے غیر فعال کیا, وہ سارے معاملات سامنے کریں. کیوں نہیں نیب اس کے اوپر ایکٹیو ہوتی؟ ویسے تو نیب کے تو سارے خلاف ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھیں میں سچی بات بتاؤں, یہ نیب کا کیس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس پہ ایکٹیو عوام کو ہونا ہے, ٹھیک ہے. یہ کیس ہے جس عوام کیا کرے, چینی کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں, وہ یہ چینی کھانا بھی چھوڑ سکتی ہے, لیکن اس سے بہتر یہ ہے, وہ ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے ان کو, لیکن اب وہ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن بیسکلی کیا ہے کہ آپ جب سینٹ کے اندر یا قومی اسمبلی کے اندر یا کمیٹی حکومت ایک غلط فیصلہ کرتی ہے تو یہ نیب کا کیس نہیں ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس نے غلط فیصلہ بیوقوفی سے کیا ہے یا بدنیتی سے کیا ہے یا دونوں چیزوں سے نہیں کیا اور غلط انفارمیشن سے کیا ہے وغیرہ وغیرہ. So I don't think it's a NAB case. In this particular case مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ غلط انفارمیشن نہیں تھی ان کے پاس, اتنے کاکے کوئی نہیں ہوتے, تو یہ بہت مرتبہ کر چکے ہیں. میرے خیال سے تو یہ ان کا مقصد جو تھا وہ کامیاب ہوئے, اس میں وہ پرائز بڑھانا تھا. مگر وہ پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے آج جو اجلاس کیا اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور پھر ایکس مل کو کریں اور وہ کریں. کوئی سیاسی حکومت افورڈ کر سکتی ہے؟ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے تھے. دیکھیں 15 دن سے 20 دن سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ ایک پرائز کر دیے 165 روپے ایکس مل, 172 روپے ریٹیل. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو مل نہیں رہی چینی. اسلام آباد میں تو میرا خیال ہے اگر میں غلط ہوں آپ بھی جا سکتے ہیں مختلف جگہوں پہ, یہاں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری
تو تھوڑی بڑی کوانٹٹی میں میں چینی لیتا ہوں، نہیں ملتی ہے، کیونکہ 172 روپے میں، یہ میں آپ کو اشور کر رہا ہوں۔ اب پرائم منسٹر صاحب ایک کمیٹی بنائیں گے، پرائم منسٹر صاحب کو تو پتا ہے کہ کس کی غلطی ہے، پرائم منسٹر صاحب ان کو ذرا سا ایک شو کوز تو دینا، پرائم منسٹر کو تو پتا ہے۔ نہیں، وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ، آپ نے دیکھا نا ان کا سٹیٹمنٹ، اگر ان کو نہیں پتا تو پھر کس کو پتا اور پھر کیسے پتا؟ مطلب یہ سب سے بڑا پہلے سوال زمانے میں شوگر ایڈوائزری ہوتی تھی، اب اس کا نام شوگر ایکسپورٹ اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی ہے۔ میرے خیال سے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں تو وہ پھر ای سی سی میں جاتا ہے، انلیس کہ انہوں نے کابینہ میں جاتا ہے، یا اور پھر کابینہ میں جاتا ہے، انلیس کہ انہوں نے ڈائریکٹ کابینہ میں بھیج دیا شوگر مانیٹرنگ کمیٹی سے، آئی ڈونٹ نو، ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن اگر ڈائریکٹ بھی بھیج دیا ہے تو کابینہ کے اندر تو یہ ضرور گیا ہے، ٹھیک ہے، بغیر کابینہ کے فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور کابینہ کے اندر ویسے تو ساری کابینہ رسپانسبل ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس سے بری الزمان نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے غلطی کری ہے تو پھر عوام کو بتا دیں کہ یار فلاں آدمی نے غلطی کری ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے۔